بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، غسل کے وہ مسائل جو کمنٹ باکس کے ذریعے پوچھے گئے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ غسل کے حوالے سے انتہائی اہم مسائل ہیں، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ہی سنیں، تاکہ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب آپ تلاش کر رہے ہوں، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور سوال ہے، آپ بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ طہارت کے جو مسائل ہیں انہیں ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر ہم طہارت صحیح طریقے سے حاصل نہیں کریں گے تو ہماری عبادت بھی درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کے، غسل کے اور طہارت کے جو مسائل ہیں، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں سوالات کی جانب، آغاز کرتے ہیں ان کے جوابات کا۔ سب سے پہلا سوال ہے، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ہینڈ پریکٹس کر رہا ہو اور پھر وہ منی کے اخراج سے پہلے ہی یہ کام چھوڑ دے، مگر ہینڈ پریکٹس کے دوران مزی نکلی ہو، تو کیا اس سے اس بندے پر غسل فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل اس وقت تک فرض ہوتا ہے جب منی نکلے گی۔ مزی کے خارج ہو جانے سے غسل تو فرض نہیں ہوگا، مگر البتہ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر مزی بھی نجاست غلیظہ ہے، اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے تو کپڑے اور جسم کا وہ حصہ پاک کرنا بھی ضروری ہوگا۔ البتہ اس کے نکلنے سے غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے اگلا سوال ہے، یہ بھائی لکھتے ہیں کہ جن کپڑوں میں میاں بیوی ہم بستر ہوں، کیا غسل کے بعد بھی وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا پھر وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ کیا حکم شرع ہے؟ رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، اگر تو ان کپڑوں پر کسی قسم کی نجاست لگ گئی ہو تب تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، یعنی کہ کپڑے کا صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا جہاں پر نجاست لگی ہوگی۔ لیکن اگر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑے پاک ہیں۔ غسل کرنے کے بعد بھی اگر دوبارہ وہی کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں، بالکل پہن سکتے ہیں، ان کا پہننا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کسی قسم کی نجاست لگ بھی گئی ہو تو پھر کپڑے کا صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا جہاں پر نجاست لگی ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ اس حصے کو پاک کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، اس کی نجاست کو دور کر لیتے ہیں، تو بھی انہی کپڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سارے کپڑے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کا صرف اتنا حصہ ہی پاک کرنا ضروری ہوگا جہاں پر نجاست لگی ہوگی۔ اس سے اگلا سوال ہے، یہ بھائی لکھتے ہیں کہ مجھے پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، کیا اس سے مجھ پر غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، جسے شرعی اصطلاح میں ودی کہتے ہیں۔ اس سے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کر کے آپ نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال، یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیے، غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطوں کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان کا پڑھنا لازمی ہے، یعنی کہ غسل کے بعد کی ایمان کی شرطیں پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید غسل کے بعد پہلا کلمہ پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے، غسل کے بعد اگر ہم پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب آپ پر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کر لیا ہے، اور غسل کے جو 3 فرائض ہیں
انہیں بھی آپ نے اچھے طریقے سے ادا کر لیا ہے تو اس سے ہی آپ کو طہارت حاصل ہو چکی ہے، آپ کا غسل ہو گیا ہے، آپ پاک ہو گئے ہیں۔ طہارت کے لیے آپ کو مزید ان چیزوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، طہارت کے لیے آپ کو مزید ان چیزوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا پڑھنا یا پھر ایمان کی شرطیں وغیرہ پڑھنا۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ ناپاک ہی رہیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ غسل کر لینے سے ہی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے اگلا سوال ہے، یہ بھائی لکھتے ہیں کیا کنگڈم استعمال کرنے سے عورت پر بھی غسل فرض ہوگا؟ یعنی اگر مرد کنگڈم استعمال کرے تو اس سے عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کنگڈم استعمال کیا ہے، شرمگاہیں مل گئی ہیں تو مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں انزال کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر انزال ہوگا تو ہی غسل فرض ہوگا ورنہ نہیں، تو ایسا بھی بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جب شرمگاہیں مل گئی ہیں تو اسی سے ہی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ لہٰذا اگرچہ کنگڈم بھی استعمال کریں تو اس سے دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔